جس رخ سے بھی پڑھو گے انہیں پہچان جاؤ گے۔ لہذا میں حضرت والا سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے مفید تاثرات اور حکیمانہ کلمات سے ہم سب کو حاضرین مجلس کی رہبری اور رہنمائی فرمائے، نیز اپنی دعا پر محفل کا اختتام بھی فرمائے۔ حضرت والا سے درخواست ہے اور آپ حضرات کے سامنے کرسی سے خطاب فرمائیں۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات الحمدللہ یہ بہت بڑی محنت کی ہے جو عمارت ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ یقیناً یہ آپ حضرات کی طرف سے بہت بڑی محنت ہے، کیونکہ مکانات تو ہم سب لوگ بناتے ہیں۔ ایک آدمی محنت کر کے مکان اپنا گھر بنا رہا ہے، اس کے اندر وہ چند دن رہے گا، لیکن ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان بنا رہا ہے اور اس مکان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام سیکھا اور سکھایا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقدس کلام ہے وہ اتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے اور سب کلاموں پر اس کو ایسی فضیلت حاصل ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جیسا کہ اللہ پاک کو تمام مخلوق پر فضیلت ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل شریعت کے 4 بڑے امام ہیں۔ ایک امام ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اللہ پاک کی خواب میں 99 مرتبہ زیارت کی۔ اللہ پاک کی خواب میں 99 مرتبہ زیارت کی۔ اللہ پاک سے ہر مرتبہ یہ پوچھا کہ یا اللہ کوئی تسبیح کوئی کلام ایسا مجھے بتا دے جس کو میں پڑھوں اور میں تیرا قریبی بندہ بنوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99 کے 99 مرتبہ یہ فرمایا کہ احمد تو میرا مقدس کلام پڑھتا جا اور میرا تقرب حاصل کرتا جا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں قرآن عظیم کی تعلیم ہوگی، اس کے اندر ہمارا جو پیسہ روپیہ صرف ہوا اور اس کے اندر جو ہماری محنتیں لگی، یہاں تک کی بات ہے کہ اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا، یقیناً ہمارے پیسے سے یہ اینٹیں، سیمنٹ، سریا اور اسی طرح سے کچھ لوگوں نے اس میں ویسے کام کیا تو یہ میدان محشر سے معلوم ہوگا اس محنت کا نتیجہ کہ کتنا بڑا ملے گا، کیونکہ یہاں قرآن مقدس کو سیکھا جاتا ہے اور قرآن مقدس کے سیکھنے والے یہاں سے نکلتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی آدمی کا کوئی مکان بنایا جا رہا ہے، لیکن یہاں معاملہ اللہ کے مقدس کلام کے سیکھنے کا ہے میرے بھائی۔ تو ہم سب قابل مبارکباد ہیں کہ ہم سب نے یہ ٹھکانہ یہاں اللہ کے مقدس کلام کے سیکھنے اور سکھانے کا ہم نے بنایا ہے، اور جن حضرات نے اس میں تعاون کیا ہے یقیناً آخرت میں بہت بڑا ذخیرہ حضرات نے اپنے لیے بنا لیا ہے۔ میرے بھائی یقیناً آج ہر آدمی کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کوئی روزگار کے اعتبار سے، کوئی گھر کے اندر اور دوسری پریشانیوں کے اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی آدمی سکون کی طرف چلتا ہے اور اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ سکون کی
سامانوں میں نہیں، چیزوں میں نہیں، اس لیے کہ آدمی کو تو سونے کا بھرا ہوا اگر ایک جنگل مل جائے تو دوسرے کی خواہش کرے گا، دوسرا مل جائے تیسرے کی خواہش کرے گا۔ میرے بھائیوں، اصل جو ملے گا وہ اللہ کا مقدس کلام ملے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لے، اللہ پاک پورے دن کی اس کی ساری ضرورتوں کو پورا فرما دے اور پورے دن کی پریشانی آئے گی۔ تو ہم سب صبح کو سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو بندہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد یہ نماز سے پہلے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر اور انگلیوں بدل کر کے پورے بدن کے اوپر پھیر لے اور اب اپنے کام کاج کے لیے نکلا ہے والا، تو کوئی آدمی اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکے گا، کوئی آدمی اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکے گا، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کوئی چیز اس کو پریشان نہیں کر سکے گا، نظر بد کا اثر اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام خود یہ عمل کرتے ہیں۔ ایسے ہی کاروباری اعتبار سے پریشانی چل رہی ہے، چونکہ حلال رزق کے لیے کوشش کرتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ آدمی کو صدقوں میں اس پیسے کا ثواب سب سے زیادہ ملتا ہے جو آدمی محنت کر کے اور اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنے والدین کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، اس کا بھی اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ آدمی کاروباری اعتبار سے پریشان ہے، حدیث کے اندر رہتا ہے کہ جو بندہ صبح کو سویرے اٹھ کے فجر کی نماز سے پہلے یہ کہا اپنے مکان کے چاروں کونوں میں 11 مرتبہ یا رزاق یا رزاق یا رزاق پڑھ کر کے پھونک مار دے، بشرطے کہ دل کا یقین صحیح ہو۔ اس کے معنی ہے اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے، اے روزی دینے والے، یا رزاق پڑھ کر کے پھونک مار دے، اللہ اس کے رزق کے اندر برکت عطا کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں۔ ان کے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو آپ اس وقت میں خلیفۃ المسلمین ہیں اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا آخری وقت ہے، تو کچھ انتظام کر کے لے کے، کچھ پیسوں کا رقم کر کے لے کے گئے ان کے لیے۔ تو جب پہنچے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عثمان میرے بھائی تم نے آنے میں بہت دیر کی اور میرا آخری وقت ہے، کہ میں کچھ انتظام کر کے لایا ہوں، کچھ پیسوں کا رقم کر کے لایا ہوں، آپ کے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں جو کما سکے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھلائی ہے، اور کرنے کی بات ہے میں بہت تھوڑی سی باتیں آپ حضرات کو بتاؤں گا جو دونوں جہانوں میں فائدے کی ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھلائی ہے اور میری بچیاں شام کو روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہیں، تو لہذا میرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا کسی بھی صورت میں۔ تو میرے بھائی عزت والی روزی اگر ہم چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر سکون ہو، تو مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا۔ جو چھوٹے بچے ایسے ہیں ہمارے
اندر میں قرآن مقدس کی تلاوت کرنا جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے تو بچے کو بٹھا کر کے سن لیں، اس کو بٹھا کر کے سن لیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ عزت والی عافیت والی روزی عطا کرتا ہے۔ اور میرے بھائی دیکھو قبر کے اندر تو جانا ہم سب کو، ہم سب کے سب لوگ بیٹھے ہیں۔ آج سے 1 سال پہلے ہمارے ساتھ کتنے سارے لوگ چلتے پھرتے تھے، لیکن وہ سب قبر کے اندر گئے۔ کتنے لوگ گئے، کتنے باقی ہیں؟ آئندہ سال جب سال مکمل ہوگا اور تعلیمی سال شروع ہوگا پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، نہ معلوم میں آپ حضرات کے درمیان ہوں نہ ہوں، نہ معلوم کتنے لوگ ہوں گے۔ بہرحال قبر کے اندر تو جانا ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ الف لام میم سجدہ اور 1 مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کرے، اللہ پاک عذاب قبر سے اس کو محفوظ فرما دے۔ روایتوں میں آتا ہے، آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا، ایسا اس کو محفوظ فرما دیں گے میرے بھائی۔ اب کہ جب وہ میت قبر کے اندر رکھی جائے اور عذاب اگر آیا بھی کسی گناہ کی وجہ سے، عذاب اگر آیا بھی تو یہ دونوں صورتیں اس میت کے اوپر اپنے پروں کو پھیلا دیں، جیسے کہ پرندہ ہوتا ہے، بالکل پرندے کی طرح سے یہ صورتیں اس میت کے اوپر پروں کو پھیلا کر کے ایسے لیٹ جائے گا۔ اب اللہ پاک کا عذاب نہیں آ سکتا اور یہ اللہ پاک کے دربار میں جھگڑے گی کہ یا اللہ ہم تیرے مقدس کلام سے ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ ہاں، اب کہ جب تیرے کلام سے ہیں تو اس بندے کو عذاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک یعنی ہماری یہ ہم دونوں سورتوں کی تلاوت کرتا تھا۔ جب قبر کے اندر آپ دیکھیں غور کریں تھوڑی دیر کے لیے، ہم دل کی گہرائیوں سے سوچیں کہ قبر کیسا وحشتناک منظر ہے۔ قبر جو ہے وہ کیسی دہشت کی جگہ ہے، اس کے اندر بندے کو رکھا جائے گا اور پھر اس کو بالکل بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد میں اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کی کون سننے والا ہے۔ لیکن اگر کوئی ساتھی وہاں موجود ہو تو میرے بھائیوں وہاں قرآن مقدس ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی دینی اعتبار سے بالکل جاہل آتا ہے، بیٹا اپنا اس نے قرآن مقدس بیٹے کو سکھایا ہے، لیکن ان کے پوتا ہوا تو جس وقت میں پوتا ہوا تو ان کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا، علماء کرام کے پاس میں وہ گئے، انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ بیٹے کو تو میں نے قرآن مقدس سکھایا نہیں، پڑھایا نہیں، میں بھی خود کچھ بھی جانتا تھا اور نیک عمل بھی میں نے کچھ خاص نہیں کیے، اللہ نے مجھے یہ پوتا عطا کیا ہے، میں نے آج نیت کر لی اور اللہ سے عہد کر لیا کہ اللہ میرا جو یہ پوتا ہے یہ تیرے مقدس کلام کو سیکھے گا۔ اس آدمی نے نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد میں انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد چونکہ جب کوئی محنت نہیں کی، دینی اعتبار سے کوئی محنت نہیں کی تو قبر کے اندر عذاب تو آنا ہی آنا ہے۔ اب وہ بچہ چھوٹا سا بچہ کچھ بڑا ہوا تو والد کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا اب کہ میرے والد کی آخری وصیت تھی اور میرے والد نے کئی مرتبہ کہا تھا اب کہ میرے اس پوتے کو قرآن مقدس سکھانا ہے۔ میں دل کے اندر پختہ عہد کرتا ہوں۔ اس بچے نے جیسی سکلاتی زبان سے بولنا شروع کیا، یہ آدمی اپنے اس بچے کو لے کر کے پہنچا مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر لے کر کے پہنچا اور جا کر کے کہا کہ میرے اس بچے کو، میرے والد کی خواہش تھی کہ میرا یہ بچہ قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والا بن جائے، یہ بچہ آیا ہے، آپ اس کو قرآن مقدس سکھائیں۔ تو استاد نے اس بچے کو بتایا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت میں اس بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ پاک نے فرشتوں کو فرما کہ فرشتوں بس کرو، اب اس آدمی کو تم عذاب مت دو، اس لیے کہ اس کی ضروریات میں سے ایک بچے نے ہمیں رحمان اور رحیم کہہ کر کے پکارا ہے، عذاب کو موقوف کر دو، عذاب کو ختم کرنا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے بچے جو اسکول میں جانے والے ہیں، اسکول جاتے ہیں، ان کے لیے بھی اگر 10 منٹ کا وقت ان کے پاس میں اگر ہے تو آپ حضرات ان بچوں کو 10 منٹ کے لیے ہی یہاں بھیجیں، تاکہ وہ 10 منٹ میں انشاءاللہ اگر وہ 2 حروف بھی سیکھتے رہیں گے تو یقیناً 15 دن میں عربی کے جو حروف ہیں، عربی کے حروف 29 یا 28 ہیں، 15 دن میں وہ عربی کے یہ حروف سیکھ لیں گے۔ اس کے بعد ان کا سبق باقی چلتا رہے گا۔ اسی طرح سے کلمہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ کو وہ سیکھیں گے، نماز ہے، نماز کو وہ سیکھیں گے۔ تو میرے بھائیوں، جب یہاں آئیں گے تو یقیناً سیکھیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آپ حضرات کے ماشاءاللہ یہاں ایسی جگہ پر انہوں نے جو احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائی تو صبح صبح طبیعت خوش ہو گئی۔ یقیناً محسوس ہوا ایک آدمی کتنا ہی بڑا کوئی کام کر رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، لیکن جو آنے والی نسل ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر ان کی زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اگر نکل رہی ہے اور وہ بھی ماں ترجمے کے، تو یقیناً یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم نے بچپن میں جو باتیں پڑھی ہیں، یقیناً اس وقت میں ہمارے زبان کے اوپر وہی باتیں آ جاتی ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے آج سیکھیں گے تو آنے والی کل میں یقیناً انشاءاللہ ان کی زبانوں سے الفاظ جاری ہوں اور موت کے وقت میں بھی نکلیں۔ تو میرے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کو چند باتیں بتلائی ہیں۔ انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد یاسین شریف، مغرب کے بعد سورہ واقعہ اور عشاء کی نماز کے بعد میں سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک۔ بھائی کون تلاوت کریں گے؟ سب کریں گے۔ تلاوت کرنا نہیں جانتے وہ سنیں گے انشاءاللہ۔ اور صبح شام دونوں، صبح اور شام دونوں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھ کر انگلیوں کو ایسے مار کر پورے بدن کے اوپر پھیریں گے انشاءاللہ۔ ایسے ہی کیونکہ حلال جس وقت میں کا جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں حجاج کرام، جس وقت میں کعبہ شریف کا طواف کیا جاتا ہے تو کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک جو بندہ دعا مانگتا ہے وہ مانگتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یعنی وہاں بھی حلال رزق اللہ سے مانگتا ہے، عافیت والی روزی مانگتا ہے۔ عافیت والی روزی یقیناً اللہ سے طلب کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے میرے بھائی۔ تو ہم صبح کو فجر کی نماز سے پہلے یہ بعد ہم سب یہ تہیہ کریں گے اب کہ اللہ پاک کا جو نام ہے یا رزاق، ہم اس کا سہارا لیں گے، ہم اس کا سہارا لیں گے۔ اس کے معنی ہے اے روزی دینے والے، اے رزق دینے والے، یا رزاق۔ 11 مرتبہ پڑھ کے ہم اپنے مکان کے کونوں میں پھونک ماریں گے۔ ہم اس کام کو کریں گے انشاءاللہ، تاکہ گھروں کے اندر برکت ہے اور جو رزق اللہ ہمیں عطا کریں وہ حلال ہے، اس رزق کا ہم گھر کے اندر استعمال کریں، وہ بھی عزت اور